حضرت سردالدین راجو قتال رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے بارے میں جب میں پڑھ رہا تھا تو ایک بات، جیسا کہ ایک جملہ ہم نے روا روی میں کہا، لیکن یہ ان کی شخصیت کا ایک ایسا انٹروڈکشن ہے کہ جس انٹروڈکشن کے گرد ان کی شخصیت گھوم رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں مشغول رہنا، اللہ ہی کے تصور میں رہنا ہر وقت. اور ظاہر ہے جب اللہ ہی کا تصور ہو تو پھر اس ہستی کا زہد و تقویٰ کیا ہوگا، ان کی عبادات کا عالم کیا ہوگا، اور پھر دنیا سے کس حد تک اس شخصیت کو جو بے رغبتی ہوگی کہ دنیا سے برتنے کے لیے جو رکھی ہے. بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن اس میں آپ نے یہ بتانا ضرور ہے ہمیں، خاص طور پہ جب یہ بات ہو جائے نا تو اس میں آپ نے یہ بتانا ہے ہمیں کہ شیخ سارنگ کو جو ایک، کیونکہ یہ دنیا سے جو بے رغبتی آپ نے رکھی، دنیا کو دور رکھنے کے باوجود لوگوں کو کیسے اللہ کے قریب کیا، خاص طور پہ جو شیخ سارنگ رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ آتا ہے وہ بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یقیناً یہ جو ذکر کیا گیا کہ خود ان کے بڑے بھائی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہمیں تو اللہ پاک نے خلق خدا کے ساتھ مشغول کیا اور انہیں اپنی ذات میں مستغرق کیا. حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ خود اپنے بھائی کے ساتھ سفر میں ہوتے تھے، جیسے بھائی سفر میں ہیں تو یہ بھی سفر میں ہیں. یعنی بھائی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں، یہ جلوت میں ہوں یا خلوت میں ہوں، انہیں اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ ایک خاص قسم کا جو استغراق ہے وہ ان کی ذات میں موجود ہے کہ اگر یہ سفر میں بھی ہوں گے تو ان کا ہم سفر خدا ہی ہوتا ہے. واہ. یہ اگر تنہائی میں ہیں تب بھی ان کا ہم سفر خدا ہی ہوتا ہے. یہ ان کے بھائی کی طرف سے ایک گویا تصدیق ہے. اور آنکھوں کے اندر سرخ ڈورے تیرتے رہتے تھے. وہ جو ایک استغراق کی کیفیت ہے اور جو اس عالم بقا کے جو مناظر ہیں وہ ہمیشہ ان کی آنکھوں کے سامنے رہتے تھے. اور پھر جو اپنے بھائی کے ساتھ ان کے اسفار ہیں اس میں یہ چیز بہت زیادہ غالب تھی کہ آپ نے جس شخص کو بھی اپنے سامنے پایا ہمیشہ یہ کوشش کی کہ اس کی ایسی تربیت ہو کہ اس کا کوئی کام شریعت کے خلاف نہ رہے. یہ آپ کے سفروں کا مشن تھا، یہ آپ کی تربیت کا مشن تھا، اور یہ آپ کی ذات کا مشن تھا. شیخ سارنگ کا جیسے ذکر کیا گیا، وہ پہلے ایک ہندو رئیس تھے، پھر وہ مسلمان ہوئے، اور ان کی جو بہن ہے محمد بن فیروز شاہ بادشاہ کے نکاح میں آئیں. تو بادشاہ جو ہے وہ ایک خاص تعلق رکھتا تھا. جب یہ یہاں سے اوج شریف سے جاتے تھے دہلی کی طرف تو وہ بڑی خدمت کرنا اور کھانے وغیرہ بھیجنا، تو شیخ سارنگ کے توسط سے جو ہے وہ کھانے ان کے پاس پہنچا کرتے تھے. تو آپ کے بھائی بھی آپ کے ساتھ ہوتے، تو ان شیخ سارنگ کی ایک طلب ہوتی تھی کہ حضرت کے جو بقیہ کھانے کا حصہ ہوتا ہے یا جو آپ کی پلیٹ میں سے کوئی ٹکڑا بچ جاتا ہے، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ جو کھا لے تو اس سے ظاہری باطنی شفا ملتی ہے. تو وہ ایک طلب میں ہوتے تھے کہ کسی طرح ہمیں کچھ جو ہے وہ حضرت کا ایک فیض مل جائے. تو فیض دینا ہی آپ کا کام تھا، لیکن آپ اس تربیت کا انداز دیکھیں کہ آپ ان سے کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کی طلب ہم پوری کر دیں گے، لیکن ہمیں بس یہ سننے میں آئے کہ شیخ سارنگ کبھی کوئی نماز قضا نہیں کرتا. اللہ، اگر یہ اجرت ہمیں دے دو تو پھر ہم تمہیں فیض. کیا حسین طرز تبلیغ. یہ نہیں کہا کہ کوئی تم بادشاہ سے تعلق رکھتے ہو تو اتنا سونا آ جائے، اتنی اشرفیاں آ جائیں، یہ سہولت مل جائے. کہا یہ ساری چیزیں ہیچ ہیں اس کے آگے کہ جو بندہ میرے پاس آ رہا ہے وہ 5 وقت کا نمازی ہو. یعنی اس شیخ سارنگ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک محبت کا اظہار فرمایا تو آپ نے پلٹ کے جو ہے کوئی ڈیمانڈ نہ کی، بلکہ ڈیمانڈ ایسی کی کہ اس سے اسی کی آخرت بن جائے. مطلب کہا کہ جو تم ہم سے محبت رکھتے ہو نا وہ کوئی ذاتی محبتیں نہیں ہیں، وہ محبت اللہ کے لیے ہے. اگر مجھ سے محبت رکھ کے خدا تک پہنچ جاتے ہو تو میری محبت کام آئے گی. اگر مجھ سے محبت رکھ کے خدا کے آگے ہی نہیں جھکتے تو پھر کس چیز کی محبت ہے. یہ ان کی اصل تربیت کا جو نقطہ ہوتا وہ یہ ہوا کرتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور وہ پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ مرید کو دیکھ لیا کرتے تھے کہ کمی کہاں پہ ہے. نماز میں ہے، خلق خدا سے تعلق میں ہے. تو نمازیں تو اپنی ہوتی ہیں انسان کی، لیکن جہاں کمی ہے اس کو پورا کر دی. اور جب یہ دیکھا کہ یہ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے لگے
تو کہا کہ بھئی کھانا ہی ہمارے ساتھ کھایا کرو، ایک لقمے کی کیا بات ہے، مگر اشراق بھی پڑھ لیا کرو، چاشت بھی پڑھ لیا کرو۔ اب تہجد کی طرف بھی ان کو لے اشراق اور چاشت کی طرف لگا دیا۔ یہ تربیت کا ایک انداز تھا۔ اور جو آپ کے بڑے بھائی کا جہاں گشت، جنہوں نے زمانے بھر کا گشت کیا، ان کا ایک جملہ ان کی پہچان تھا، وہ کہا کرتے تھے کہ مرتے وقت موت کی جب کیفیت طاری ہو نا، اس وقت بھی مصطفیٰ کی سنت کی مخالفت نہیں کرنا کبھی، کوشش کرنا کہ اس وقت میں بھی تم سے خلاف سنت کوئی کام نہ ہو۔ یہ ان کا مشن تھا جو انہوں نے تربیت کے انداز میں، اپنے فیض کے انداز میں لوگوں تک پہنچایا۔ بس اس جملے پر بات ختم کروں گا، خدا آج کے بالخصوص پیروں کو بھی یہ توفیق دے کہ وہ مریدوں کو دنیاوی مقاصد سے نکال کر نمازوں کے مقاصد تک اور ان کی اصلاح کے مقاصد